بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اکنامک نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل ENNI کی جانب سے میں عابد سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب موجود ہیں. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا اور آپ سے مہنگائی کی صورتحال کے بارے میں اپنے جو ویوز ہیں ان کو شیئر کیا تھا. یہ بھی بتایا تھا کہ مہنگائی جو ہے وہ آج کل رمضان سے پہلے کس حد تک زیادہ ہو چکی ہے. یہ کیونکہ ہمارے اس پروگرام کو خاصا لائک بھی کیا، لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ نے ایک بڑا اچھا موضوع چنا ہے. تو ہم نے آج یہ سوچا کہ اس موضوع کے اوپر مزید تھوڑی سی گفتگو کی جائے، کیونکہ ذوالفقار صاحب مجھے کئی لوگوں نے، کئی دوستوں نے، ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ مہنگائی کی تو بات کرتے ہیں، حکومت جو اکثر اعداد و شمار پیش کرتی ہے ان کی کیا بنیاد ہوتی ہے اور کس طرح وہ اعداد و شمار بنائے جاتے ہیں، اس بارے میں بتائیں. اور یہ بھی بتائیں کہ آج کل جو حکومت متعدد اقدامات لے رہی ہے یا جو مختلف قسم کے اشاریہ آ رہے ہیں ان میں مہنگائی کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے. تو پہلے تو میں یہ بتائیے کہ یہ مہنگائی، ابھی کل میں ایک فگر پڑھ رہا تھا گورنمنٹ نے جو اناؤنس کیا ہے کہ تقریباً سالانہ بنیادوں پر اس وقت بھی مہنگائی کی شرح 32% ہے. تو میں یہ بتائیں کہ یہ سارا کس طرح آپ سمجھائیں گے لوگوں کو، ہمارے ناظرین کو، کہ کس طرح یہ سارا فگرز وغیرہ آتے ہیں. شکریہ عابد صاحب. آپ نے لاسٹ ٹائم جو ویلاگ کیا تھا بہت اچھا کیا، اور اس میں مہنگائی کے بارے میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو آرٹیکولیٹ بھی کیا، اور جو سجیشنز بھی دیں وہ بھی ڈویبل تھیں. اب اس میں جو آپ نے کویسچن کیا ہے کہ یہ مہنگائی کی جو شرح کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ کرتے کیسے ہیں، تو ناظرین کی دلچسپی کے لیے یہ چیز ہم بتا دے جائیں کہ یہ ساری کی ساری فگرز جو ہیں یہ ہمارا جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، ادارہ شماریات جو ہے وہ کنسالیڈیٹ کرتا ہے ساری چیزوں کو. اب یہ کیسے کرتا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ SPI ایک سینسٹیو پرائس انڈیکس کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ جو حساس قسم کا اشاریہ ہے قیمتوں کا. اب بیورو آف اسٹیٹسٹکس یہ کرتا ہے کہ تقریباً اس نے جو فگرز انہوں نے دی ہیں، جس میں آپ یہ جس کو ریفر بھی کر رہے تھے، اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ انہوں نے کیلکولیٹ کیسے کیا ہے، جی وہ اس فگر پہ پہنچے کیسے ہیں. تو ناظرین کی دلچسپی کے لیے یہ چیز میں عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے تقریباً 51 اشیاء ضروریہ جو ہیں وہ سلیکٹ کی ہیں، 51 جی، اور اس میں 50 مارکیٹس میں جا کے سروے کیا گیا ہے سارے پاکستان میں، اور اس کے لیے 17 ملک 17 جو شہر ہیں وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں. یعنی یہ فگر کیسے پہنچی؟ 17 شہر، 50 مارکیٹس، 51 جو ہیں 51 جو ہیں وہ آئٹمس جو نہایت سینسٹیو چیزیں ہیں، جو اشیاء خورد و نوش ہیں، نان فوڈ آئٹمز ہیں، گیس ہے، الیکٹریسٹی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ساری کی ساری جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کے بعد میں ایک ایگریگیٹ فگر دے دی جاتی ہے آپ کو، جو انہوں نے ویک اوور ویک، جس کے اوپر بہت شور بھی ہوا کہ 1.39% کے قریب جو فگر آئی تھی ایک ویک سے دوسرے ویک تک کی، وہ انہوں نے کوٹ کی، زیادہ ہوگی پرائسز یہ ساری آئٹمز لینے کے بعد. اسی طرح اگر آپ سال کو ایئر اوور ایئر پہ کمپیئر کریں تو جو آپ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ 32% سے بھی 32% ہے، اس میں وہ اس کے قریب آ رہی ہے. اب یہ ساری آئٹمز اس میں کیا آتی ہیں؟ اس میں آتی ہیں آپ کی دالیں آ جاتی ہیں، آٹا آ جاتا ہے، اس میں فیول کی آئٹمز آ جاتی ہیں. یہ ساری چیزوں کو کرنے کے بعد میں یہ چیزیں آتی ہیں. اس میں جو زیادہ پریشان کن چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ آئٹمز جو ہیں ان میں تو اضافہ اتنا زیادہ ہوا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں کہ وہ انبیئریبل ہے، بہت ہی زیادہ ہے. اس میں ہم بعد میں آتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو مہنگائی کے بارے میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ مہنگائی کی کئی جہتیں ہیں. مہنگائی جو ہے وہ اسٹینڈ الون بیس پہ ایک دم کوئی یک طرفہ طور پہ بڑھنے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پرفیکٹ مارکیٹس ہیں یا سیمی پرفیکٹ مارکیٹس ہیں، جن میں کنزیومرز اور سیلرز جو ہیں مل کے ایک مارکیٹ کے اندر آپریٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق مارکیٹ میں پرائسز کا تعین ہوتا ہے. اگر ہم پرائسز کے تعین کے بارے میں دیکھیں تو مارکیٹس کو ہم 2-3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ بالکل ہی پیریشیبل آئٹمز کی مارکیٹس ہیں، کچھ سٹوریبل آئٹمز کی مارکیٹس ہیں، اور کچھ اس سے آگے کی مارکیٹس ہیں. جو پیریشیبل گوڈس کی مارکیٹس ہیں، جیسے ہماری سبزی ہے، پھل ہیں، دودھ ہے، جن کو آپ لمبے عرصے کے لیے سٹور نہیں کر سکتے، اس کی ایک الگ مارکیٹ ہے.
گوشت بھی ہو گیا جو اسٹور کر سکتے ہیں آئٹمز ان کی الگ مارکیٹ ہے. اب ہوتا کیا ہے تو جو بالکل پیریشیبل آئٹمز ہیں ان کی مارکیٹ ہے تو لوکلی پرائسز ڈٹرمن ہوتی ہیں, اور اس میں مارکیٹ پلیئرز کون ہیں؟ اس میں مارکیٹ پلیئر ایک کنزیومر ہے جو اینڈ پہ بیٹھا ہے, ایک پیچھے پیدا کرنے والا ہے, ایک درمیان میں آڑتی ہے. یہ مل کے سارے پرائسز کو ڈٹرمن کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی جو آپ کا ریٹیلر ہے. اب یہ ہوتا کیا ہے اس مارکیٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز پیچھے اسٹور میں کچھ عرصے کے لیے تو آپ نے اسٹور کر لی, اس کے بعد میں وہ مارکیٹ میں لے کے آئے. اگر اس کی ڈیمانڈ اچانک پڑ جائے اور سپلائی تو وہیں کی وہیں ہے, اگر ایک سبزی والے نے آج 1 من کوئی آئٹم خرید کے لے آیا ہے وہ, تو وہ دیکھے گا کہ آج اگر ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اور میری مارکیٹ میں جو چیزیں جلد ختم ہو جائیں گی تو وہ تھوڑی سی پرائز کو بڑھا دے گا. اس کی ریفلیکشن کہاں آئی؟ آپ کی ٹماٹر کی پرائز میں آئی. آپ نے جو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ٹماٹر کی پرائز ایک دم بڑھ گئی, وہ اس انڈیکس میں جو 1.39% جو انہوں نے ایک ہفتے کا دکھایا تھا اس میں میجر کنٹریبیوٹر جو تھا ٹمیٹوز تھا, بنانا تھا, یہ پیریشیبل آئٹمس تھی. اب یہ پیریشیبل آئٹمس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر تھوڑی سی ڈیمانڈ کو کرٹیل کر لیں تو یہ پرائسز نیچے آ سکتی ہیں. اچھا, یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ اگر ڈیمانڈ کو تھوڑا سا ہم روک لیں یا کم کر دیں کسی طریقے سے تو آٹومیٹکلی, کیونکہ پیریشیبل ہیں, انہوں نے بکنا ہی ہے مارکیٹ میں, جو افورڈ نہیں کر سکتا دکاندار, اور وہ اسٹور نہیں کر سکتا, کیونکہ ہر ایک کے پاس نہ اسٹور کرنے کی فیسلٹیز ہیں, نہ اتنا فائنینشیل مسل ہوتا ہے, صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کچھ کر سکے اس کو. تو یہ مارکیٹ الگ سے ایک ڈٹرمن ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں پیورلی سپلائر ڈومینیٹ کرتا ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس کو جب تک گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرے گی وہ خود کچھ بھی نہیں کرے گا. اب اس میں مثلاً یہ ہے کہ LPG ہے اب آپ کی, اچھا جی, اب اس کی ڈیمانڈ اب یہ ڈیمانڈ ایسی ہے کہ ان الاسٹک ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ جو میرے پاس آئے گا اس نے لینا ہی لینا ہے. آپ چولہا تو بند نہیں کر سکتے, بیسک آئٹم ہے یہ. ان کی سپلائی تھوڑی سی کم ہونے سے وہ پرائسز کو اوپر لے جاتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ڈیمانڈ تو اتنی رہنی ہے. اگر ہم پرائس کو کم نہیں کریں گے ڈیمانڈ اتنی رہے گی. اس پہ وہاں پہ پھر ریگولیشنز آتی ہیں, جو ریگولیٹری باڈیز ہیں یا جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان پرائسز کو کنٹرول کرے. ذوالفقار صاحب بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ایک نشاندہی کی کہ جو LP جو ہے, جو لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس جو ہم گھروں میں سلنڈر استعمال کرتے ہیں, کیونکہ آج کل گیس کی قلت اور لوگ بڑی تیزی سے اس طرف آ بھی رہے ہیں, اس میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور جیسے شہر میں, اتنا بڑا شہر ہے, اس میں ہر علاقے میں گیس جو ہے LPG کے سلنڈر کی پرائس ڈیفرنٹ ہے. جو ذرا تھوڑے سے متومل علاقے ہیں جیسے گلبرگ DHA ہے یا اس طرح کے جو دوسرے علاقے ہیں جوہر ٹاؤن وغیرہ, وہاں پہ جو سلنڈر ہے اس کی پرائس زیادہ ہے. جو دوسرے عام سے مراد ہماری یہ ہے کہ جہاں پہ زیادہ گنجان آباد علاقے ہیں وہاں پہ کم ہے. اور میں یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے LPG کی قیمتوں پر کنٹرول کرنے میں ٹوٹلی ناکام ہو چکی ہے. اوگرا ایک خاص پرائس مقرر کرتا ہے, آپ کو پورے شہر میں کیا پورے پاکستان میں بھی اس پرائس کے اوپر آپ کو گیس نہیں ملے گی. اگر آپ بات کریں جا کے ڈیلر سے تو کہتے ہیں جی ہمیں تو مہنگی آتی تو مہنگی بیچتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مافیا جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں ڈیولپ ہو گیا ہے. جو اس LPG کی پرائس بڑھ رہی ہے تو جو مافیا جو ہے وہ پورے طریقے سے کام کر رہا ہے, اور یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی میکنزم نہیں ہے, کوئی چیک نہیں ہے LPG کی گیس ریگولیٹ کرنے کے لیے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اوگرا کو اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا صوبائی حکومت ہے اس کو بڑا سیریسلی اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگوں کو منمانی کرتے ہیں لوگ, اور پھر یہ کہ بعض اوقات اس سے تلخی بھی پیدا ہو سکتی ہے اور لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ اس معاملے میں ضائع ہوتا رہتا ہے. جی کیونکہ دیکھیں آپ نے پیٹرولیم پرائسز کو ریگولیٹ کیا ہوا ہے. جی کوئی پیٹرول پمپ یہ ضرورت نہیں کرتا کہ وہ 2 پیسے بھی زیادہ لے لے, کوئی نہیں لیتا نا اس میں, وہ ایک ہی پرائس پہ بکتا ہے. اسی طرح اس کو بھی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 1 سال کے اندر جو انرجی کی پرائسز ہیں ان میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ اس نے اوور آل انفلیشن کی فگرز کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے. انرجی کی پرائسز ہیں, اس میں LPG بھی ہے اور گیس کی فگرز بھی, جی بہت ہیوی اس میں اضافہ ہوا ہے. اب تھوڑا سا اب تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہی ہوگا لوگوں کا 1.5 لاکھ روپے گیس کا بل آ رہا ہے, 80,000 روپیہ, 40,000 روپے, 35,000 روپیہ. تو ہمارے ناظرین آپ سب کو علم ہے کہ یہ تو ایک ایسی بات ہے جو کہ شاید کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی کہ گیس کا بل اتنا آئے گا. تو IMF کے ساتھ اب جو ڈیل ہونے جا رہی ہے اس میں الیکٹریسٹی
ابھی پھر آج میڈیا میں آ رہا تھا کہ گورنمنٹ نے پھر ایگری کر لیا کہ جی جولائی سے ہم قیمت بڑھائیں گے بجلی کی، تو یہ کہاں ہم جائیں گے؟ اب دیکھیں یہ دیکھیں اس میں کاسٹ پشٹ انفلیشن آ جائے گا پھر، جس کی ہم نے پہلے بھی کبھی بات کی تھی کہ جب آپ الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھاتے ہیں، ٹیرف بڑھا دیں گے، تو الیکٹریسٹی جہاں جہاں پروڈکشن میں یوز ہو رہی ہے وہ تو پاس آن آئٹم ہے نا، اور اس طرح گیس بھی اسی طرح ہی ہے. اب جو ایک آدمی جو ہے اس نے آٹے کی مل لگائی ہوئی ہے، بجلی سے ہی چلے گی نا وہ تو جب آپ الیکٹریسٹی کی چارجز بڑھائیں گے اس کی کنورژن کاسٹ بڑھ جائے گی. وہ کہے گا گندم تو ٹھیک ہے آپ مجھے دے رہے ہیں بٹ کنورژن کاسٹ کا تو میں نہیں آپ کو لاس برداشت کر سکتا. تو بجلی اتنی مہنگی ہے. آپ نے سنا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سنگل فیکٹر، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ اگر ایک سنگل فیکٹر جو ہے ہم کہیں کہ پاکستان کو اکنامک طور پہ ان وائبل بنا رہا ہے، تو وہ منرل انرجی کے پرائس بہت انرجی پرائس ہے. اس سے نہ صرف ہم پہ اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا رہے، پھر جو لوکل مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو نہیں ہے، ہم اپنی جو چیز پروڈیوس کرتے ہیں اس کو بھی صارفین تک ہم مناسب دام تک نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ جہاں جہاں وہ پروسیس ہوتی ہیں وہاں پہ ان پٹ کاسٹ بڑی زیادہ. اور یہ دیکھیں آپ اس جو گورنمنٹ اب نہیں آئی ہے اس کے لیے بگیسٹ چیلنج جو ہے وہ ہے ہی انرجی کرائسس کا. میں نے تو کہا تھا پچھلے ویلاگ میں، آپ کو یاد ہوگا کہ آر یا پار والی سچویشن ہے ناظرین. اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس مہنگائی کے افرید کو قابو نہ کر سکی تو میرا خیال ہے لوگوں کے لیے مشکل دن ہے. آپ دیکھیں میں آپ کو مہنگائی کا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو فگرز بہت ہی زیادہ پریشان کن ہیں کہ ویک اوور ویک تو اوور آل جو ہم نے کہا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس 1.35 تھا، ایئر اوور ایئر 32.89 ہے. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. فار ایگزامپل میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر پچھلے سال مارچ کے مقابلے میں اس سال مارچ کی جو فگرز ہم نے لی ہیں سوری، تو آپ یہ دیکھیں کہ فوڈ آئٹمز میں کن کن چیزوں میں اضافہ ہوا ہے. ٹماٹوز میں 185% اضافہ ہوا ہے، 185% ایک سال کے اندر. یعنی ایگزیکٹلی اگر پچھلے سال 100 تھی تو اس سال 185. ٹھیک ہے جی، ٹھیک، وہ زیادہ ہو گئی ہے جی جی. 185% اضافہ ہو گیا اس میں. ٹھیک ہے 100 یعنی 285 اب سے 285 ہو گیا. انین جو ہے وہ 90% اضافہ ہوا ہے اس میں، پیاز میں جو ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ پریشان کن چیز یہ ہے کہ جو آپ کا آٹا ہے جو کہ ویسے ہی آپ بالکل بھی اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں، چلے ٹماٹو پیاز کی 52% انکریز ہے پچھلے سال سے اس سال. میں آپ کو ایک بڑا یعنی 100 سے 152 دلچسپ آپ کو فگر جو شیئر کروں گا کہ 2020 میں میں باہر میری پوسٹنگ تھی تو میں واپس آیا ہوں تو 2020 میں فروری مارچ میں 60 روپے کلو چکی کا آٹا تھا. جی ٹھیک ہے، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ خود 60 روپے کلو. کسی جگہ پہ 60 روپے چکی والے دیتے تھے، کسی جگہ 62 63 64 روپے. اس وقت جو فکس ریٹ ہے چکی کے آٹے کا وہ 170 روپے 170 روپے کلو. اور جو تھیلے والا آٹا ہے ادر دین وہ جو گورنمنٹ تھیلے میں بیچتی ہے، جو مارکیٹ میں بک رہا ہے فائن آٹا جو کمپنیاں مختلف بیچتی ہیں، وہ 1000 روپے کا 5 کلو اور 2000 روپے کا 1900 روپے کا 10 کلو. اب یہ دیکھیں نا، یہ بڑی پریشان کن بات ہے جی جی کہ ایک سال کے اندر 57% آپ نے آٹے میں اضافہ کر دیا ہے. میرا خیال ہے اتنا کہیں کوئی انپریسیڈنٹڈ. اور آٹے کی میں جو یہ بات دوبارہ کروں گا کہ 20 سے لے کے آج 24 تک 4 سالوں میں آٹے کی جو قیمت ہے وہ 3 گنا ہو چکی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کی انکم جو ہے وہ 3 گنا بڑی ہو، میرا نہیں خیال. اچھا ذوالفقار صاحب یہ بتائیں، آپ نے فگرز بھی دیے ہیں، خاصے ہوش ربا قسم کے فگرز ہیں مہنگائی کے. اب ہمیں بتائیں کہ کیا مستقبل میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں ہاؤ والا پارٹ جو ہے نا وہ بھی کرنا چاہیے کہ کیسے کریں گے. دیکھیں جو پرائسز کا کنٹرول ہے نا وہ فری مارکیٹ میں گورنمنٹ کچھ حد تک تو ریگولیٹ کر سکتی ہے. جی میرے خیال کے مطابق اگر پرائسز کو کنٹرول کرنا ہے تو 2 3 4 ٹیئرز پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. جی پہلا ٹیئر یہ ہے کہ کنزیومر خود کنٹرول کرے. وہ کیسے کنٹرول کرے گا کہ جیسے پیریشیبل گڈس کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں ایک دم شور مچا کہ جی ٹماٹر بڑھ گیا، کیلا فلاں یہ وہ مہنگا ہو گیا. لوگوں نے شاید اس کو کم خریدا ہے اور اب مارکیٹ میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کی پرائسز اسٹیبل ہیں یا کم بھی ہوئی ہیں. جی جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنزیومر نے اپنی پاور ایکسرسائز کی، ریسٹرینٹ کیا. جو میں نے پچھلے بھی دفعہ پہ کہا تھا کہ یہ ایک بہت بہت بڑا فیکٹر ہے ناظرین کہ ہم اپنی
جو ضرورت کے مطابق چیز خریدیں تاکہ ایک میسیج آئے مارکیٹ میں کہ لوگ صرف اتنی چیز خریدنے آتے ہیں جتنی ان کی ضرورت ہے، تاکہ پھر دکاندار یہ نہ کہ جی کہ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ آپ تو چلے گئے، آپ نے تو 10 کلو چیز تلوا لی اور مجھے ضرورت آدھا کلو کی، تو وہ تو خوش ہوگا کہ چلے 10 کلو والا گاہک بھی آ گیا. تو آپ کنٹرول خود کریں پیریشیبل میں. تو جا پہلی ڈیوٹی ہماری اپنی ہے کنزیومر کی کہ پیریشیبل گڈز میں تھوڑا سا اپنے آپ کو اجتناب کریں. پیریشیبل سے مراد ناظرین وہ یہ کہ جو چیزیں جلدی خراب ہوتی ہیں، جو اسٹور نہیں ہو جن کی لائف اتنی زیادہ لمبی. آپ دیکھ لیں وہ جو چیزیں خراب ہونے پہ آتی ہیں تو دیکھیں وہ شاپ کیپر بھی شام کو اونے پونے داموں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ ہوگی. جی دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسٹور ہو جاتی ہیں لیکن وہ بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہیں. تو ان میں ہمیں چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوکل لیول پہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیز کا رول تھا وہ تھوڑا سا دوبارہ اس کو ایکٹیویٹ کریں. جی کیا تو ہوا لیکن وہ دکاندار متفق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس دنیا میں بیٹھ کے یہ چیزیں کی. اب دیکھیں وہاں ہولسٹک اپروچ لینی پڑے گی. جی جی. جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز فلاں سورس سے آ رہی ہے اور اتنے میں آ رہی ہے. جی. فار ایگزامپل اگر آپ گندم کی بات کریں، آٹے کی بات کریں، فلاں کی بات کریں، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلور مل پہ اس وقت ریٹ کیا ہے، ایکس فیکٹری پرائس جو ہے، یا اکبری منڈی میں اس وقت ہول سیل ریٹ کیا ہے. اس کو کھڑے ہو کے کہیں کہ بھائی ہول سیل ریٹ یہ ہے، میں پتہ کر کے آیا ہوں، یہ میرے پاس ریٹ ہے، آپ اتنا پروفٹ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. وہ خود بخود کنٹرول ہو جائے گا اس میں. یہ اس لیول پہ. پھر اس سے اوپر نیشنل لیول پہ ہے کچھ. نیشنل لیول پہ بڑا آپ کو یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ جو غریب کے استعمال کی چیزیں ہیں اس میں اگر ڈائریکٹ سبسڈی بھی دینی پڑتی ہے آپ کو تو دے کے اس کو کنٹرول میں رکھیں. فار ایگزامپل جیسے دیکھیں نا آٹے میں ایک دم پرائسز میں انکریز آیا تو گورنمنٹ ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائی کہ یہ انکریز کیسے ہو گیا ہے. کیا یہ فارمر نے کیا ہے؟ کیا یہ کوئی انالیسس تو آنا چاہیے نا اس کا. کہ ہر چیز کا ایک انالیسس ہوتا ہے کہ کوئی چیز بڑھتی ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے. کارپوریٹ لیول پہ لوگ اتنے بڑے انالیسس کرتے ہیں تو ایک ایک چیز کو بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، پروفٹ میں انکریز کیوں ہے، ڈکریز کیوں ہے، ایک ایک آئٹم کا انالیسس کیا جاتا ہے. تو جو ہمارے ارباب اختیار ہیں اس میں وہاں پہ کوئی تھنک ٹینک ایسا ہونا چاہیے جو ان چیزوں کو واچ کرے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، وہ اس کو وہاں پہ کنٹرول کریں. تو یہ 3 لیول ہیں. تینوں لیول پہ آپ کریں گے تو کچھ ہوگا، ادروائز میرا خیال ہے یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی. ایک سب سے بڑا معاملہ آخر پہ کلوز کرتے ہیں کہ جو انرجی کی پرائسز ہیں خاص طور پہ الیکٹریسٹی کی اور اس کی انوالومنٹ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر پروڈکٹیو اس میں ٹرانسپورٹ میں ہے، پروسیسنگ میں ہے، مینوفیکچرنگ میں ہے، ہر جگہ پہ. جی جی. تو اس کو کسی طریقے سے اگر ہم کرٹیل کر پائیں، جیسے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، ایک بہت بڑا ہے، سرکولر ڈیٹ بھی ہے اس کے اندر اور بے شمار چیزیں ہیں. تو اگر آپ اس کو کنٹرول کر پائیں گے تو آٹومیٹکلی کنورژن کاسٹ بھی کچھ کم ہوگی. ادروائز یہ کاسٹ پوسٹ انفلیشن چلتا رہے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیمانڈ زیادہ تو ہو گئی ہے. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، تو بنیادی چیزوں کی ڈیمانڈ تو رہے گی. چلیں ناظرین ہم اس طرح اس کو سم اپ کرتے ہیں کہ جو مہنگائی جو ہے ایک تو اس کی وجوہات کچھ تو جینون ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو مہنگائی کی وجوہات ہیں ان میں جو جسے کہتے ہیں کہ کاسٹ پش جو مہنگائی ہے وہ ہے، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے ڈیمانڈ پل بھی ہے. ہمیں اپنے کنزمپشن پیٹرن کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے، ضرورت کا پرائرٹائز کرنا چاہیے، ترجیحات مقرر کرنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ جو بھی میکنزم انہوں نے بنانا ہے اس کو اس طریقے سے افیکٹولی امپلیمنٹ کرنا ہے کہ جو بھی وہ پالیسی بنا رہے ہیں اس کا فائدہ براہ راست عام لوگوں تک پہنچے. جیسے ذوالفقار صاحب نے کہا کہ غریب لوگوں کے لیے سبسڈی تو ایک میکنزم اویلیبل ہے. 2-3 جگہوں پہ یہ کام ہو رہا ہے. اس سلسلے میں ایک ڈیٹا بیس بھی بسپ نے بنایا ہوا ہے. انہوں نے ایک بہت قومی سروے بھی کیا تھا جسے ہم نیشنل رجسٹری کہتے ہیں، اس کے ذریعے بھی لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس سلسلے میں ٹو دا پوائنٹ ڈیجیٹل دور میں ٹو دا پوائنٹ لوگوں تک پہنچنا ابھی بھی اتنا آسان نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ ذوالفقار صاحب نے کہا، میں بھی یہ اس بات کو کہتا رہتا ہوں کہ اگلے 6 مہینے جو ہیں وہ مہنگائی کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اگر تو ہم اس کی کوئی نکال سکے اس کی شکل مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی تو آگے معاملہ جو ہیں وہ اسموتھلی چلیں گے. ادروائز پھر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور یہ ایک ایسا بڑا چیلنج ہے جس کی بنیاد کے اوپر گورنمنٹ جو وہ اپنا فیوچر کا راستہ متعین کرے گی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی، اجازت لیں. جی.
بہت مہربانی جناب, تھینک یو ویری مچ. اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لائک کریں, بیل کا بٹن جو ہے وہ ضرور دبائیں, اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے, کامنٹ ضرور کیا کریں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ویلاگ کو کیسے لیتے ہیں. اگر کوئی سجیشن ہو تو ہم اس کو بھی ضرور انشاءاللہ تعالی انٹرٹین کریں گے. خدا حافظ.